پڑھا، ان کا نام ہے ربیع بن سلیمان، حج پہ جا رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو اعتکاف کی بات سنائی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ جو نیکی بندہ کر رہا ہے اس کی نفی ہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات پہ ترجیح دیا کہ دوسروں کا خاص خیال رکھا جائے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میں اپنے دیہات سے نکلا کوفہ شہر کے لیے، سواری لوں تاکہ حج پہ جاؤں۔ پرانا دور تھا، اونٹوں پہ سواری کرتے تھے یا گھوڑے پہ کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت میں شہر میں جانے لگا تو راستے میں نے دیکھا ایک نالا ہے، اس میں ایک گھوڑا مرا پڑا ہے، ایک خاتون ہے پردےدار، اس گھوڑے کا گوشت کاٹ کے گھر لے کے جا رہی ہے۔ کہتے میں نے جب دیکھا نا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کس کو کھلائے گی، کیا کرے گی، پتہ نہیں ہوٹل اس نے بنائے ہوا اس کے خامد نے، اس پہ پکا کے لوگوں کو کھلائے گی یا کیا کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اس کے پیچھے پیچھے تھوڑا سا نظر بچا کے چلنے لگا، میں نے دیکھا گھر میں وہ داخل ہوئی عورت، تو میں نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور پوچھا یہاں ایک خاتون داخل ہوئی ہے پردےدار، اور اس نے فلاں جگہ سے مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کے لائی ہے وہ۔ اندر سے آواز آئی، کہا ہمارا پردہ کیوں فاش کرتے ہو، آپ پتہ نہیں کون ہو، لیکن ہم 4 دن سے بھوکے ہیں، 4 دن سے فاقہ ہمارے گھر میں چل رہا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سید زادیاں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، صدقہ خیرات لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے اب ہمارے اوپر جان بچانا فرض تھا، اس لیے ہم مردار کا گوشت لائے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں میری، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، خامد فوت ہو گیا ہے، اکیلی بیوہ عورتوں، جوان بیٹیاں، کہاں ان کو بھیجوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے رونا شروع کر دیا، میں حج پہ جا رہا ہوں، حج تو پہلے کر چکا ہوں، 300 درہم میرے پاس تھے، میں نے اس عورت کو دیے، میں نے کہا بہن یہ رکھو، میں اور بھی جو مجھ سے ہو سکے تعاون کروں گا۔ گھر گیا، جو باقی خرچہ میں نے حج کے لیے رکھا تھا وہ بھی سارا لے آیا، ان کو دے دیا، لیکن دل میں کلک ہے، افسوس ہے کاش میں بھی حج کر لیتا، جاتا بیت اللہ کی زیارت کرتا، ظاہر وہاں ایک نورانی ماحول ہے، اس کو دیکھتا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں جس وقت حج کے قافلے واپس آنے لگے نا تو میں بھی بارڈر پہ چلا گیا، کوفہ کے بارڈر پہ جا کے ان لوگوں کا استقبال کرنے لگا، آؤ حاجی صاحب تمہیں مبارک ہو۔ وہ حاجی کہنے لگے ہمیں مبارک ہو تو تمہیں بھی مبارک ہو، تم نے بھی حج کیا ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تو حج کوئی نہیں کیا۔ وہ سارے بندے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ تھے فلاں جگہ، مختلف جگہوں کے انہوں نے نام لیا، حتیٰ کہ ایک بندے نے ایک تھیلی مجھے تھمائی، کہا یہ تم نے میدان عرفات جاتے ہوئے مجھے دی تھی، یہ لے لو۔ کہتے وہ تھیلی لے کے بوجھل قدموں سے گھر آیا، پریشانی تھا کہ آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر سویا تو مقدر جاگ گیا، آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ارے ربیع پریشان کیوں ہے، تو نے حج تو نہیں کیا لیکن تو نے جو سخاوت کی ہے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو نفلی عبادات ہیں ان پہ بھی زور دیں، میں یہ نہیں کہتا نہ دیں، لیکن اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے سوچتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے غلام کا فائدہ کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے مجھ محمد کو خوش کیا گویا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا وہ عنقریب جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا دیکھو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک ناپاک چیز ہے گوبر بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے، ہماری ساری فصلیں گوبر کی وجہ سے اچھی ہوتی ہیں، اور گاؤں کے اندر جہاں گیس نہیں ہوتی، لکڑیوں کی کمی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں گوبر جلاتے ہیں، تھاپیاں بنا کے انہوں نے دیواروں کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں۔ فرمایا گندی چیز ہے، نجس چیز ہے، کپڑوں پہ لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے،
اور انسان اگر اشرف المخلوقات ہو کے دوسرے کو فائدہ نہ دے تو یہ تو اس نجس چیز سے بھی پرے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد دل میں تہیہ کیجئے کہ ہم انشاءاللہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں گے۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اور اگر اور کچھ بھی نفع ہم نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی ذات سے دوسروں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے دوسروں کو بچا لیں، یہ بھی بڑا نفع ہے۔ اور بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو صبح سے شام تک دوسروں کے لیے نفع کا سوچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک سورہ نمل ہے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے ایک چیونٹی کا ذکر فخریہ طور پہ کیا، صرف اس وجہ سے کہ اس چیونٹی نے اپنی برادری کی فکر کی۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ارے چیونٹیوں جلدی کرو، بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں لشکر کے پاؤں تلے تم روندی نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت کو اس چیونٹی کا یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے فخریہ طور پہ ذکر کیا اور پوری سورہ نملی نازل کر دی، چیونٹیوں والی صورت نازل کر دی۔ اگر چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی فکر کر سکتی ہے اور میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے روزانہ کوشش کریں دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک دو کام فائدے کے سوچیں، دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی نفع کا کام سوچ کے ان کا بھلا کریں۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا، بڑا ان کا نام ہے